الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا
یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان مولا سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و مشرف و مکرم پر، جن کا نام نامی، اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب احباب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے سنانے کے بعد، آپ احباب کے سننے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما۔ الہی اہل فلسطین کی مدد فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، وہاں پہ لڑنے والے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا الہی ہم سب گناہگار، خطاکار، سیاکار ہیں، اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ہمارا عنوان چل رہا ہے عصر حاضر اور نوجوان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ
کوئی اور ایسی جگہ اور مقام نہیں ہوگا جہاں پہ سایہ موجود ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے، ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس میں آپ نے فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت کی ذات اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ دیکھیں آج دنیا کے اندر سٹیٹس، معیار، عزت اور توقیر کی بات آتی ہے نا، تو ہمارے ہاں معیار یہی ہے، جس کے پاس دولت ہے اس کو ہر قسم کی سہولت ملے گی۔ یہ دنیا کی مثال دے رہے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ ہر قسم کی اس کو عزت ملتی ہے، وہ آئے گا، اس کو ویلکم کیا جائے گا، اس کو پہلی سیٹوں پہ بٹھایا جائے گا، اس کو کھانا جو ہے فراہم کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ کتنی عزت کی بات ہونی ہے ان لوگوں کے لیے جہاں پہ ساری دنیا جمع ہونی ہے، حضرت آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنے انسان مرد ہوں یا خواتین وہ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، وہ سارے وہاں پہ جمع ہوں گے اور اللہ اعلان کریں گے یہ 7 قسم کے بندے اس ساری دنیا سے علیحدہ ہو جائیں اور آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ دوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس جیسی عزت کوئی بھی نہیں ہے کہ اللہ کہے پوری دنیا کے سامنے کہ آپ 7 قسم کے بندے باہر آ جائیں، میں نے آپ کو اپنے عرش کا سایہ دینا ہے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ موجود بھی نہیں ہوگا۔ ان میں ایک خوش نصیب وہ ہونا ہے، ان میں ایک معزز شخصیت وہ ہونی ہے، ان میں سے ایک رتبے مقام والا وہ ہونا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ اللہ وہاں پہ اعلان کریں گے اور اعلان کر کے کہیں گے کہ فلاں گاؤں، فلاں بستی، فلاں شہر، فلاں ملک کا یہ نوجوان بچہ جس نے اپنی جوانی کے اندر ساری خواہشات کو سائڈ پہ رکھا، اللہ کی صدا آئی، اللہ کے گھر آ گیا اور کوشش اس نے کی ہے کہ جو میں نے حکم دیا اس کی پیروی کرتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے وہ اپنی زندگی کے اندر لے کر چلتا رہا۔ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ نوجوان میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے۔ یہ نوجوانوں کی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی تربیت صحابہ میں سے بالخصوص کی، اور یہی وجہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا قافلہ بھیجا تھا اس کے سربراہ حضرت اسامہ بن زید کو بنایا، جو ذات کے اعتبار سے بڑے کمزور تھے لیکن ان کی جوانی اور ان کی جوانی کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے انہیں تیار کیا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ کیا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی فیصلے کے مطابق لے کر جائیں گے۔ نوجوانوں کی اہمیت اسلام کے اندر گزشتہ خطبہ جمعہ ہم نے اس پہ کافی بحث کی تھی، پڑھا تھا ہم نے۔ درپیش مسائل میں سے 2 مسائل کا تذکرہ ہم نے کیا تھا۔ ایک، ہمارے نوجوانوں کو اپنی مقصد زندگی کا نہیں پتا۔ دوسرا ہم نے کیا تھا اور اسی پہ ہماری بات چل رہی تھی کہ وحی الہی سے ہم دور ہیں۔ آج جس دور سے میں اور آپ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، آئے روز ہم نئے سے نئے فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اگر یہ ہمارے نوجوان بچے قرآن اور حدیث سے دور رہیں گے، وہی الہی 2 ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات، اگر ہمارے بچے اس سے دور رہیں گے تو یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی بھی فتنہ آئے گا وہ اس کا حصہ بن جائیں گے، بلکہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ آج غامدی کے فالورز
آج انجینئر کے فالورز، آج دیگر ایسے لوگ جو اسلام کا صحیح معنی اور مفہوم ہمارے معاشرے کے اندر بیان نہیں کر رہے، ہمارے نوجوان اس کو اچھے طریقے سے سنتے بھی ہیں اور ان کے قریب بھی جاتے ہیں. اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے والدین کا قصور ہے. ہم نے گھروں کے اندر باقی سارے معاملات رکھے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق ہی ہم اپنے بچوں کو لے کر چلتے ہیں، لیکن وحی الہی سے دوری ہے ہماری، وحی الہی سے دوری ہے ہماری. اور اگر ہمارے بچوں نے اس کو سیکھا اور سمجھا نہ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جتنے فتنے ہمارے معاشرے کے اندر آ رہے ہیں ہمارے بچے ان کا حصہ بنتے جائیں گے. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی وفات سے قبل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے رحلت فرمانا تھا، اس سے قبل آپ نے یہی نصیحت کی تھی کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو ہر فتنے کا مقابلہ کر لو گے. اور وہ دو چیزیں رب کا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں پہ دیگر علوم سکھاتے ہیں، جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو دوسرے فن سکھاتے ہیں، وہاں پہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث اور وحی الہی کے قریب لے کر آنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے بازار میں گئے اور جا کر اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مسجد نبوی کے اندر تقسیم ہو رہی ہے. وہ بازار کے اندر جو اپنے کام کے اندر مصروف تھے، انہوں نے اپنے کاموں کو چھوڑا اور سارے مسجد نبوی کے اندر آ گئے اور آ کر وہاں پہ دیکھا ایک گروپ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک گروپ دائیں سائڈ پہ، بائیں سائڈ پہ، ایک درمیان میں. اور ابو ہریرہ سے لوگ کہنے لگے یار کہاں پہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے؟ کہا یہ جو گروپوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے اور وہ دینی علم تھا. تو اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو وحی الہی کے قریب لائیں گے، آج ہمارے نوجوان بچوں کا یہ مسئلہ ہے، یہ درپیش مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ بسا اوقات شیئر بھی کرتے ہیں. سچی بات ہے، یہاں پہ بات کرنا بنتا تو نہیں لیکن کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح ہو جائے. ایک بچہ کلاس کے اندر کھڑا ہوا، نوجوانوں کے درپیش مسائل میں تھے، گفتگو ہماری اسلام کے حوالے سے ہو رہی تھی. اس نے کہا سر ہمارا سارا جو گھر ہے نا، ہمارا جو گھرانہ ہے وہ سارے کا سارا اس انداز کا ہے کہ قرآن و سنت سے ہماری دوری ہے، لیکن میں قرآن و سنت کے قریب اگر آیا ہوں تو ایک فلاں فتنہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، میں اس کا فالور بنا، میں نے اس کو سنا، میں نے اس کی باتوں کو سنا اور اس کے قریب آ گیا اور میں انہی باتوں کو اب فالو کر رہا ہوں. اور یقینی بات ہے میرے لیے تو انتہائی شرمندگی کی بات تھی کہ بچے اگر دین کے قریب آ بھی رہے ہیں، بچے اگر دین کو سیکھنا بھی چاہ رہے ہیں تو وہ صحیح انداز سے صحیح معلم کے پاس نہیں جا رہے. تو وہی الہی کی قریبی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے داعیان کا انتخاب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کے دین کو فروخت کریں گے اور اللہ کے دین کو بدلیں گے اور تبدیل کر کے معاشرے کے اندر پیش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث آپ نے فرمایا یاد رکھو قرب قیامت ایک ایسا بندہ یا ایسے لوگ آئیں گے جو سرخ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث بیان کر رہا ہوں جو آپ نے آج تلک نہیں سنی ہوگی اور وہ میں آپ کے سامنے اس انداز سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کی بات کہے گا یا اس طرح کی بات کہنے کی کوشش کرے گا سمجھ لیجئے گا وہ فتنہ ہے اور وہ دین کی صحیح معنوں میں ترویج کرنے والا بندہ نہیں ہوگا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا قرب قیامت اس دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی مزید وضاحت کر دی. آپ نے فرمایا علم نہیں ختم ہوگا، قرآن اور حدیث موجود رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ راسخ علماء کو اس دنیا سے اٹھا لیں گے اور پھر ایسے لوگ جو ہے وہ لوگوں پر مسلط کر دیے جائیں گے جنہیں نہ خود دین کا علم ہوگا نہ وہ خود دین کے بارے میں جانتے ہوں گے اور پھر وہ غلط دین کی ترویج و اشاعت کریں گے اور خود بھی غلط دین پر عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی غلط دین پر عمل کروائیں گے. تو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے نوجوان بچوں کو یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حقیقی طور پر قرآن اور حدیث کا علم سکھائیں. پھر بات یاد آ گئی مجھے، کلاس میں ہمارا چیپٹر چل رہا تھا عقائد پر اور عقائد کے اندر ایک کلمہ شہادت بھی آتا ہے.
افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک نوجوان بچہ جس کے چہرے پہ بارش داڑھی بھی موجود تھی اور ہٹا کٹا، ظاہری بات ہے جب بچہ میٹرک کر لیتا ہے وہ حقیقی طور پر دنیا سے بھی اچھی طرح باخبر ہوتا ہے اور اس کو دین کا بھی پتا ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات تھی، میں نے کہا بیٹا آپ کو کلمہ شہادت آتا ہے؟ وہ کلمہ شہادت نہیں مجھے سنا سکا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بچے کو نہیں آتا تھا۔ تو کیا سمجھتے ہیں بچے کا قصور ہے؟ اس بچے کو اگر کلمہ شہادت نہیں آتا تو اس بچے کا قصور ہے؟ آج ہمارا نظام تعلیم کس انداز کا ہے اور بچے کون سی تعلیم کو حاصل کریں گے؟ ہم نے پچھلے جمعہ میں بات کی تھی، کون سا والد ایسا ہے جو اپنے بچے کے بیگ کو چیک کرتا ہے اور اس کی ڈائری کو دیکھتا ہے کہ بیٹا آج تجھے کون سا کام ملا ہے، اسلامیات کا ہو یا دیگر علوم کا ہو یا دیگر فنون کا ہو، کون سا سبق سیکھا اور کون سا سبق آج سمجھ کر آئے ہو، وہ ساری رپورٹ میرے سامنے پیش کرو۔ لیکن اس بچے کو جب کلمہ شہادت نہ آیا تو میں اس بات کو سمجھا کہ آج ہمارے گھروں کے اندر سے بھی دین اسلام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور میں نے یہ بات کچھ ماہ قبل کہی تھی کہ ہمارے گاؤں کے اندر بھی الحاد، سیکولرزم اور لبرلزم آہستہ آہستہ عام ہو رہا ہے اور ہم دین اسلام سے دور جاتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ بچوں کو دین کے قریب ہم نے لانا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف علماء اور دیندار طبقے کا کام ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر والد کی ذمہ داری ہے، وہاں پہ اوپر بیٹھی ہوئی ہر ماں کی ذمہ داری ہے۔ ان سے سوال ہونا ہے، پوچھا جائے گا کہ میں نے اولاد دی تھی، ان کی تربیت کس انداز کی، کتنا دین کے قریب لائے۔ جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، علم کہاں سے حاصل کیا، اس پر عمل کتنا کیا، یہ سوال ہم سے ہونا ہے۔ پھر جو والد بن جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا بیٹے بھی لے تھے، کون سا علم ان کو دیا تھا اور کس علم کے قریب ان کو لے کے آیا تھا اور پھر بچوں سے عمل کتنا کروایا تھا۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو یہ دو نوجوانوں کے درپیش مسائل ہیں اس میں جیسے اہم مسئلہ ہے وحی الہی سے دوری، ہم ان کو اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو وحی الہی کے، وہی ہے نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وہی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو نوجوانوں میں سے حاضری لگوا لیں، یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے زیادہ نہیں، یہاں پہ حاضری لگوا لیں کہ کتنے ہمارے نوجوان ایسے جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ وحی الہی سے دوری ہے نا، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، میری بات نہیں ہے، کسی چودھری کی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ اے صحابی تو میرے مصلی پہ آ اور تو جماعت کروا، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان گھروں کو جلا دوں کہ جو اذان کے بعد اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے اور جماعت کے ساتھ آ کر نماز کو ادا نہیں کرتے۔ یہ وہی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو نہیں بولتے تھے نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب رب تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہلتے تھے۔ تو پھر ہمارے کتنے نوجوان بچے ایسے ہیں جنہوں نے آج نماز کو ادا کیا ہے؟ تو بھائی اس میں ہمارا سب سے پہلا یہ ذمہ داری ہے ہم پہ کہ اگر ایک باپ گھر میں نماز پڑھنے آیا ہے مسجد کے اندر تو اس پہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو، اگر دادا بن گیا تو اپنے پوتوں کو، اگر نانا بن گیا تو اپنے نواسوں کو ساتھ لے کر مسجد کے اندر آئے، اور اس ذمہ داری کو آسان طریقے سے ہم نے نبھانا اور پورا کرنا ہے۔ اگر ہم نے نہ کیا تو ہم سے سوال اس چیز کا ہو رہا ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے ہمارے بچوں کا کیریئرزم اور نوجوان جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے بچے، ان کا مقصد تو یہی ہے، اور جو ہمارے کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اداروں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بچوں کا کیریئر بنایا جائے۔ لیکن کیریئر کس انداز کا نوجوانوں کا بنایا جا رہا ہے؟ آئی ٹی سکھا کر، آئی سی ایس پڑھا کر، میڈیکل کروا کر، کیا بچوں کا ایسا کیریئر بنایا جا رہا ہے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا کا مصداق وہ بچہ بن رہا ہو؟ کہ کیا بچوں کا ایسا کیریئر بنایا جا رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ کیا ہم اپنے بچوں کا ایسا کیریئر بنا رہے ہیں؟ یا بنیّ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، کیا ہم اپنے بچوں کا ایسا کیریئر بنا رہے ہیں کہ نوجوان ہو، ہمارا بچہ ہو، ہمارا مستقبل ہو، ہمارے قوم کا وہ معمار ہے، ہمارا جو ہے بچے والد کیا کہتا ہے؟ میرا سہارا ہے، میرے بازو ہیں، یہ مجھے اٹھائیں گے، مجھے دفنائیں گے، میں ان کے ساتھ بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ کیا اگر ہمارے بچوں کا کیریئر جہاں پہ ہم ان کا وہ بنا رہے ہیں، کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے یہ سیکھ رہے ہیں کہ
کیا ہم اپنے بچوں کا ایسا کیریئر بنا رہے کہ وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کیا میرے بچے جب زمین پہ چلنا ہے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، اور زمین پہ جب چلنا ہے تو اکڑ اکڑ کر نہیں چلنا؟ کیا بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ مال کا تکبر، یہ عزت، یہ خاندان کا تکبر، یہ کچھ بھی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس چیز کا درس دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے بھی اس چیز کا درس دیا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے؟ آپ نے اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا اور کہا بیٹے یہ مال اللہ کی طرف سے ہے، یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے، بیٹا کبھی اس مال کی وجہ سے لوگوں کے سامنے غرور و تکبر سے بات نہ کرنا، بیٹا اس خاندانی عزت کی وجہ سے کبھی لوگوں کے سامنے غرور و تکبر کے ساتھ بات نہ کرنا، یہ عزت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ شان اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ بیٹا جب زبان سے الفاظ نکالنے ہیں تو میٹھے الفاظ کے ساتھ بولنا ہے، بیٹا جب بولنا ہے تو اچھے انداز سے بولنا ہے، بیٹا جب چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں چلنا، بلکہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھنا ہے اور اپنی جسامت کے اندر اکڑ کو بھی لے کر نہیں آنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا کیریئر حقیقی طور پر بنایا تھا، اور حضرت لقمان علیہ السلام کو آج دنیا سے گئے ہوئے صدیاں بیت چکی ہوئی ہیں، اور حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے اختلاف بھی ہے کیا وہ نبی بھی تھے یا نہیں تھے، لیکن اللہ کو ان کی ادا، ان کی تربیت کرنا، ان کا اپنے بچے کا کیریئر بنانا اتنا پسند آیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ لقمان کو اتارا، اور ایک پورا رکوع جس کے اندر انہوں نے کیریئرزم کو سکھا کر پوری امت کو یہ پیغام دے دیا کہ جہاں پہ آپ اپنے بچے کو یہ ساری چیزیں سکھا رہے ہیں، بچے کے اندر ان چیزوں کو بھی شامل کرو۔ آج ہمارے بچے اخلاقیات کے لحاظ سے کتنے کمزور ہیں، 6 7 سال 8 سال کا بچہ ایسی گالیاں دے رہا ہوتا ہے جو بزرگ بھی نہیں دے سکتے ہیں، وہ زبان سے ایسے الفاظ نکال رہا ہے جو ہمارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتے، اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے یا ایسی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے کہ بزرگوں کو اگر پتہ چلے تو وہ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ تو بچوں کا کیریئر بنانا غلط نہیں ہے، بچوں کا مستقبل سنوارنا غلط نہیں ہے، اور اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے ہمارے سامنے، جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے بالکل خالی ہو چکے تھے اور جسم کے اوپر لباس بھی موجود مکمل طور پر نہیں تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری بھائی کا بھائی بنایا تو کیا کہا تھا عبد الرحمن بن عوف نے کہ مجھے مدینے کا بازار دکھا دو، میں وہاں پہ تجارت کروں گا، جہاں پہ میں نے دین کو سیکھا ہے، جہاں پہ میں نے دین کو سمجھا ہے، جہاں پہ میں دین پہ عمل کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا مستقبل اس انداز سے بھی بنانا چاہتا ہوں۔ تاریخ کے اندر آج بھی عبد الرحمن بن عوف کا نام لکھا ہوا ہے، مدینہ اور مکہ کے ٹاپ تاجروں کے اندر ان کا نام تھا، لیکن یہی عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور پوچھا، عبد الرحمن بن عوف بھی اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں کا کون خیال رکھے گا، اور جو میرے گھر والوں کا خیال رکھے گا میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہی عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیال رکھوں گا۔ یہ کیریئر ہے، یہ حقیقی مستقبل ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کا مستقبل اس انداز کا بنا دیں، والد اپنے بچے کی تربیت جب اس انداز کی کر دے، معلم اپنے بچوں کی تربیت جب اس انداز کی کر دے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک کامیاب والد کی حیثیت سے زندگی کو گزار کر گئے ہیں، آپ ایک کامیاب معلم کی جو ہے وہ زندگی گزار کر گئے ہیں، اور کامیاب استاد ہیں آپ حقیقی طور پر۔ یہ A+ لے لینا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے، یہ جامعہ سلفیہ کے اندر وہ پڑھنے والے ہوں یا عصری تعلیم ہمارے ساتھ حاصل کرنے والے ہوں، ہم سے زیادہ نمبر انہوں نے لیے تھے، ہم سے زیادہ جو ہے وہ ٹاپ پوزیشن پر آئے تھے، لیکن آج ہم ان کو بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ کیریئر کے اعتبار سے ہم سے زیادہ ڈاؤن ہیں۔ جہاں پہ انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا وہاں پہ حقیقی طور پر جو تربیت کے پہلو تھے وہ اس سے دور رہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر کامیابی بھی حقیقی طور پر نہیں دیتے ہیں۔ آج جیسے پچھلا جمعہ ہماری بات ہوئی تھی، لاکھوں کی اعتبار سے ہمارے پاس کالجوں کے اندر میڈیکل پڑھنے والے بچے ہیں، ICS کرنے والے ہیں، IIT سیکھنے والے ہیں، وہ کہاں پہ چلے جاتے ہیں؟ کیا وفات پا جاتے ہیں بچے؟ کیا وہ اس دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں؟ بھائی حقیقی طور پر جب بچوں کا کیریئر دینی طور پر یا دنیاوی طور پر نہ بنایا جائے تو بچے کامیاب
نہیں ہو سکتے، لیکن ہم نے یہاں پہ دین اسلام کو سیکھنا ہے، جس سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا کھانا اس نے اپنے منہ کے آگے سے چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا گیا یا دوسری سائڈ پہ چلا گیا، تو آپ نے کہا بیٹے رک جا، جب بھی کھانا کھانا، یہ کیریئرزم ہے حقیقی طور پر، بچے کی تربیت ہے حقیقی طور پر۔ آپ نے فرمایا جب بھی کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اپنے منہ کے آگے سے کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے ایک صحابی کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے اور آپ نے فرمایا میں تجھے کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا اور ہمیشہ توحید پہ قائم رہنا۔ یہ بچوں کا کیریئر ہے حقیقی طور پر۔ بھائی ہم آپ کو کبھی بھی منع نہیں کریں گے کہ آپ دنیاوی طور پر بچوں کا کیریئر ہمیشہ ٹاپ پہ رکھیں، لیکن بچوں کے کیریئر کے اندر اس چیز کو تو شامل کر دیں کہ میرا بیٹا جب بولے، جب الفاظ کو نکالے، جب گفتگو کرے، جب کسی کے ساتھ اس کا مکالمہ ہو، جب کسی کے ساتھ اس کی بحث ہو، جب اس کے ساتھ کسی کی تکرار ہو تو اچھے انداز سے بولے، پتہ چلے کہ کسی اچھی نسل کا بچہ بات کر رہا ہے، پتہ تو چلے اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ تربیت کی ایک عمدہ مثال ہے۔ لیکن جب ہمارے بچے گالیاں نکالیں گے، برے القابات کے ساتھ بولیں گے، برے الفاظ کا استعمال کریں گے، تو سمجھ لیں ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم تو دی ہے لیکن ہم تربیت سے آری ہیں، تربیت سے خالی ہیں۔ تو کیریئرزم کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم بچوں کو دنیاوی ازم پر اوپر لے کر جاتے ہیں، وہاں پہ بچوں کی دینی تربیت اور یہ حقیقی کیریئر بنانا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے نہ بنایا تو یاد رکھیے گا جو حالات چل رہے ہیں پھر اس سے قطعاً ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عصری مسائل ہے نوجوانوں کے ساتھ۔ عصری مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ میں صرف ایک بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو جب سمجھاتے ہیں نا عصری مسائل میں سے، مثال کے طور پہ ایک والد اپنے بچے کی کسی غلطی کو دیکھتا ہے یا اس کی کسی برائی کا اس کو پتا چل جاتا ہے، تو سمجھانے کا انداز ہمارا کس طرح کا ہوتا ہے؟ ہر والد یہاں پہ بیٹھا ہوا بخوبی اور اچھے طریقے سے جانتا ہے، 5-7 گالاں کڈ کے اور نال چنگیاں بڑیاں گلاں سنا کے پھر اسی بچے کو کہنے پتر یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ بچے کو عصری مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے۔ وہ سیکھ رہا ہے کہ میرا والد تربیت جب کرتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بچوں کو اور نوجوانوں کو تیار کیا۔ ایک فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا میں فلاں عورت کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 7 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو کس انداز کی ہو رہی ہے؟ ان کی کہنے تو چپ کر جا، تینوں نہیں پتا تھے گل نہیں کرنی ہے، تینوں تمیز ہی نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے تربیت کی، آپ نے مسائل کو حل کو دیکھا کہ اس کو حل کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تو پسند کرے گا کہ کوئی بندہ تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کیا تو پسند کرے گا تیری پھپھی، خالہ یا بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کرے؟ اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں ایسا کام کبھی بھی پسند نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تو کرنا چاہتا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھپھی ہے، کسی کی چاچی ہے۔ تو اتنی بات کو سن کر اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی اس طرح کے کام کا میں سوچوں گا بھی نہیں۔ یہ گناہ سے دور ہو گیا نا بچہ، لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے؟ کس انداز سے ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں یا کس انداز سے ہمارا طریقہ ہے؟ آج کل تو چلیں ٹرینڈ ہی تبدیل ہو چکا ہے نا، کسی کی غلطی کو دیکھ کے اس کی تصویر کو بنا کے ہم سوشل میڈیا پہ مشہور کر دیتے ہیں۔ پہلی تربیت کیا ہے اسلام کی کہ کسی میں غلطی دیکھو اس کو وہاں پہ چھپا لو۔ چھپانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ چپ ہی کر جائیں، وہاں پہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو جا کے اس کے پاس جا کے اس کو کہیں کہ بھائی جان آپ پہ یہ غلطی ہے، آپ اس غلطی کی اصلاح کر لیں۔ یہ گناہ کا کام ہے، یہ برائی کا کام ہے، یہ برا کام ہے، اس سے آپ کا اخلاقی طور پہ ایک برا معیار بن رہا ہے۔ آپ جو ہے وہ دین سے اس معاملے میں دور جا رہے ہیں، لیکن ہمارا معیار بالکل تبدیل ہو چکا ہوا ہے۔ ہمارا بولنے کا طریقہ، سمجھانے کا طریقہ، بچے کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ بہت ہی تبدیل ہو چکا ہے، اور اساتذہ کا بھی، پروفیسر حضرات کا بھی، اسکولوں اور کالجوں میں بھی بچوں کے ساتھ مخاطب ہونا اور بچوں کے ساتھ گفتگو کرنا اور ایسے برے الفاظات کا بسا اوقات استعمال کرتے ہیں کہ بسا اوقات ہم بھی استاد ہیں
ہمارا بھی ساتھ جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ جب سننے میں آتا ہے کہ ایک استاد نے، ایک معلم نے، جس کے پاس ایک لحاظ سے اتھارٹی ہے تعلیم کی، لیکن اس نے اپنی زبان سے الفاظ ایسے نکالے، بھئی ایسی تعلیم کا پھر کیا فائدہ؟ پھر وہ جو تربیت بچوں کی کر رہا ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی، بچے خراب ہو رہے ہیں اس سے۔ تو بھائی اس کے ساتھ ساتھ اصلی مسائل میں سے بچوں کے ساتھ جب بھی آپ جو ہے مکالمہ کریں، بات کریں، گفتگو کریں، اچھے طریقے سے کریں۔ اگر ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو اور بات نہ کی تو یاد رکھیے گا ہمارے یہ نوجوان بچے کبھی بھی سیدھے رستے کی طرف نہیں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے نا کہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ اس کو ملنا ہے، تو یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ ہم پہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھائیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم انہیں وحی الہی کے قریب سے قریب لے کر آئیں تاکہ ہمارا بچوں کا اور ہمارا کیریئر بھی اچھے طریقے کے ساتھ بنے۔ اچھا بچہ ہوگا، باپ کے جانے کے بعد بھی لوگ کہیں گے کہ چنگے پیودا پتر ہے، آج بھی مسیتی آ رہا ہے، باپ دے جان تو بعد بھی۔ جب یہ معیار ہمارا بن جائے گا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے نوجوان بھی اس چیز کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے نوجوان سارے باشعور ہیں، بات کو سمجھنے والے ہیں، وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گفتگو ہمارے لیے ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے والدین اور والدہ حضرات کے لیے زیادہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچوں کی تربیت کو اچھے انداز سے کریں۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ جو میں نے سنایا ہے، آپ احباب نے سنا ہے، اللہ سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ ان دنوں کے اندر عیسائی حضرات جو ہے وہ کرسمس مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہوئے، تو کچھ مسلمان بھائی بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط نظریہ اور بہت غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہوا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ مومن اللہ کو جب یہ کہتا ہے نا کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ اس وقت اللہ کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے موقع پر ہمارے بالخصوص نوجوان یا پڑھا لکھا طبقہ بھی یہ پھر جب یہ ڈیٹ آتی ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے اس پیغام کو عام کیا جاتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی مبارکباد دینا اس عقیدے کے ہم حامل بن رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ایسی مبارکباد دینا یا ایسی مبارکباد کا حصہ بننا، یہ اسلام اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے نا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہم کر لیں گے۔ پھر جب دیکھیں ایک عیسائی ہے اس کا نظریہ، اور وہ اسی نظریے کے ساتھ یہ کرسمس مناتے ہیں اور میری کرسمس ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے اور آج ان کی برتھ ڈے کا دن ہے اور ہم یہ خوشیاں منائیں گے۔ ان خوشیوں کے اندر شامل ہونا، ایسی مجلس کا حصہ بننا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس سے محفوظ رکھے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس کا جو ہے وہ مبارکباد دینا، یہ بھی اسلام، یہ وہی ہے کہ ہم ایک مجلس کے اندر چلے گئے ہیں۔ آج دیکھیں آج کل تو تعزیت بھی، شادی کی مبارکباد بھی، بچے کی مبارکباد بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہو رہی ہے۔ کسی کے پاس جا کر باقاعدہ طور پہ جیسے پہلے طریقہ تھا وہ ختم ہو چکا، ٹرینڈ تبدیل ہو گیا نا، ہم آن لائن ہی آج کل سب کچھ کرتے ہیں۔ تو پھر جب آن لائن ہم یہ میری کرسمس کہہ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم اس عقیدے کے حامل بن رہے ہیں اور اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ اسلام اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔
اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين